بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. فرسٹ آف آل جی میں ہمیشہ کی طرح میڈیا بھائیوں کو بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہ پاکستان ریسٹورنٹ یونٹ ایسوسی جو کہ ملازمین اور مالکان کی بھی آواز ہے، جو ہمارا سلوگن ہے وائس آف امپلائرز اینڈ امپلائیز. تو بڑی تکلیف سے یہ ہم کتنی دفعہ یہاں پہ پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں کہ ہمیشہ گورنمنٹ آف پاکستان نے غیر امتیازی سلوک کیا ہماری اس انڈسٹری کے ساتھ. کووڈ-1 جو مارچ 2020 سے لے کے اب تک جو کووڈ کے فیزز 3 میں جا رہے ہیں ہم، اس میں سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ یہ والا مسئلہ ہے کہ جب بھی یہ ریسٹورنٹس کو بند کرتے ہیں، جب بھی کووڈ سے کوئی انڈسٹری بند کرتے ہیں یا اس کو کھولتے ہیں، تو سب سے پہلا ان کی جو تلوار ہے وہ معاشی قتل کی، وہ نقصانات کی، وہ ریسٹورنٹ کے اوپر گرتی ہے آ کے. یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر، اور غیر امتیازی سلوک ہے کہ جب بھی کووڈ نے آنا تو وہ ریسٹورنٹ سے آنا ہے، جبکہ ریسٹورنٹس والے جو لوگ ہیں جیسے ہم لوگ ہیں، ہم یہ صفائی کے علمبردار ہیں پوری دنیا میں. 4x6 فٹ کی ٹیبل ہوتی ہے، اگر اس کے لیفٹ رائٹ لوگ بیٹھ جائیں تو آٹومیٹکلی سوشل ڈسٹینسنگ ہو جاتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، بلکہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ، مارکیٹس ورسز ریسٹورنٹس، آپ خود بتائیں کہ کون زیادہ سیف ہے. وی آر سیفر دین مارکیٹس اینڈ پبلک ٹرانسپورٹ. تو یہ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اب کرونا 3rd فیو جو تھی اللہ کے شکر سے بہت منیمائز ہو چکی ہے. انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان نے 2 دن پہلے پھر مارکیٹس کا ٹائم 6 بجے سے 8 بجے تک کر دیا. ریسٹورنٹس کا پھر نام کہیں پہ نہیں ہے، نہ ڈائن ان ہے نہ ڈائن آؤٹ ہے. تو ہماری یہ گورنمنٹ سے التجا ہے، احتجاج ہے کہ جی پاکستان کے جتنے بھی ریسٹورنٹس ہیں، کرونا سے پہلے یعنی مارچ 2020 پہلے جو ان کی ٹائمنگ تھی 24/7 ٹائمنگ تھی، وہی دوبارہ فوری کی جائے، تاکہ جب یہ رش جو سا ہوتا ہے، ٹائم کم ہوتا ہے، تو تب یہ پھیلتی ہے، وائرس کے پھیلنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. جب کسی بھی جگہ کا وقت کا تعین بڑھا دیں گے آپ، نیچرلی لوگ کم آئیں گے، اپنے ٹائم پر آئیں گے. جب کم آئیں گے رش کم پڑے گا، جب رش کم پڑے گا تو نیچرلی یہ وائرس کے بڑھنے کے چانسز کم ہو جائیں گے. آپ کے ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے، ادروائز ہم ایک بھرپور احتجاج کی شکل اختیار کریں گے. کرونا ریلیف پیکج میں سے جو 230 کا احساس پروگرام تھا، اس میں سے ہمیں 1 روپیہ اس انڈسٹری کو نہیں مل سکا. دوسرا، گورنمنٹ کا جو احساس نام کی چیز ہے، اس میں سے کچھ احساس نظر بھی ہمیں نہیں آیا. ہماری یہ ریکویسٹ ہے، اور آج جو ہماری ہے اس کا صرف جو مین پوائنٹس ہے وہ یہ ہے کہ ریسٹورنٹس کو فوری طور پر کھولا جائے، میرج ہالس کو فوری طور پر کھولا جائے، کیٹرنگ کو فوری طور پر کھولا جائے. اور یہ جو 5% ٹیکس لگایا ہوا ہے پنجاب ریونیو اتھارٹی نے، پنجاب کے اندر 5% ہے کریڈٹ کارڈ پہ اور 16% ہے کیش پہ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے 6 ماہ تک پاکستان گورنمنٹ کو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری، ریسٹورنٹ انڈسٹری سے کوئی بھی ٹیکس نہیں لینا چاہیے، تاکہ اسی شکل میں ہمارا کوئی ازالہ ہو جائے. 16% ٹیکس ہے، اس کو بھی 5% پہ کیا جائے. دوسرا، ظلم کی انتہا اس مدینہ کی ریاست میں اتنی زیادہ ہے کہ 2020 مارچ سے لے کے اب تک گورنمنٹ کی جو اپنی اونڈ پراپرٹیز ہیں، جس میں NHA اور بے شمار ایسی گراؤنڈز اور ان کی بلڈنگز ہیں جہاں پہ ان کی کرائے پہ دی ہوئی ہیں، انہوں نے چھوٹے بڑے درمیانے ریسٹورنٹس کو اس کا 1 دن کا کرایہ بھی معاف نہیں کیا گیا. یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے. جتنا یہ ریلیف پیکج دے رہے ہیں، اگر اس نہیں ہمیں دے سکتے تو جو کرایہ انہوں نے خود اس پہ تو ریلیکس کریں، ہمیں وہ معاف کیا جائے. اور یوٹیلیٹی بلز کے بعد میں جتنے بھی یوٹیلیٹی بلز ہیں اگلے 6 کم سے کم بالکل 0 کیے جائیں. اور جب یہ ٹیکس کو 16% کیش کو 5% کریڈٹ کارڈ اور کیش پہ جب لے کے جائیں گے، اس کا فائدہ کیا ہوئے گا؟ اس کا فائدہ یہ ہوئے گا کہ جو عوام ہے، جو ریسٹورنٹ سے وابستہ نہیں ہے، جو ملازمین، جو مالکان ریسٹورنٹ سے وابستہ نہیں ہے، ان کے کاروبار بھی افیکٹ ہوئے ہیں، ان کی بائنگ پاور کم ہو گئی ہے. جب یہ ٹیکس کم کریں گے تو ہم ظاہری بات ہے ہم لوگ ریسٹورنٹ کے مالکان اپنی پرائسز کو کم کریں گے. جب ہم پرائسز کو کم تو لوگ زیادہ آئیں گے، لیکن وہ 24/7 سلسلہ چل رہا ہے گا. کم لوگ آئیں گے تو سیلز بڑھیں گی. اس سلسلے میں جو ہم نے ملازمین اپنے فارغ کیے ہوئے ہیں، ان کو رکھنے کی سکت پیدا ہو جائے گی ہمارے اندر. تو یہ ایک ریکویسٹ ہے گورنمنٹ کو کہ کرونا ریلیف پیکج ملازمین کو بھی دیا جائے اور ریسٹورنٹ مالکان کو بھی دیا جائے، بجلی کی مد میں، گیس کی مد میں. اور یہ 20-25 قسم کے جو ٹیکس ڈپارٹمنٹس ہمارے پیچھے ہوتے ہیں پورا سال،
ان کو کہا جائے کہ 6 مہینے آپ کم از کم ہمیں ٹچ نہ کریں, 6 مہینے کی ریلیکسیشن کی جائے. تو یہ آج کا پریس کانفرنس کا ہمارا مطالبہ ہے آپ کے ذریعے. اور میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ حافظ صاحب ہیں, یہ ہمارے جنرل سیکرٹری لاہور ہیں. ایسن ریاض صاحب ہیں, یہ بھی ہمارے ایگزیکٹو ممبر ہیں. چودھری گلشیر صاحب, ہماری جو ایسوسیشن ہے پاکستان ریسٹورنٹ یونٹ ایسوسیشن, یہ پاکستان بھر میں پھیلی ہوئی ہے. سرگودا کے ہمارے صدر ہیں. اور مہر بلال صاحب ہیں, ہماری لنکڈ ایسوسیشن جو ہیں جس میں فروٹ اینڈ ویجیٹیبل سپلائی ایسوسیشن پنجاب کے یہ صدر ہیں. سلمان گوری صاحب ہیں, یہ کیٹرنگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. باقی دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ریسٹورنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور یہ پیچھے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ملازمین ہیں. اگر گورنمنٹ ان کو ڈائریکٹ پیسے نہیں دے سکتی, ان کو فائنینشیل ریلیف نہیں دے سکتی اپنے ساز پروگرام سے, تو ہمیں اونرز کو وہ ٹیکسز بالکل معاف کریں, اگلے 6 ماہ کرائے معاف کریں جو پرائیویٹ ان کی کمرشل پراپرٹیز کے اوپر ہیں, تاکہ اس سے ہماری پرائسز نیچے آئیں گی تو ہم اپنے ملازمین کی تعداد کو بڑھا سکیں گے, ان کو نوکریاں دے سکیں گے. تو یہ ایک بہت لمحہ فکریہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ہماری تکلیف نظر نہیں آتی ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں اپنے اس ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے کہ ٹائمنگ جو سی ہے اس کو 24 لازمی ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ٹائمنگ لمیٹڈ کریں گے لوگ رش کی شکل میں وہاں پہ جائیں گے. جب رش میں جائیں گے تو نیچرلی کرونا یا کوئی بھی وبا ہے وہ پھیلنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں. اس کو بڑھانا چاہیے, 24/7 ہونا چاہیے. جیسے کرونا سے پہلے تھا تو لوگ ظاہری بات ہے پھر ایک دم رش نہیں پڑے گا, لوگ اپنے اپنے ٹائم کے مطابق جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے معاملہ ختم ہو جائے گا یہ والا. اور دوسری ہماری سب سے بڑی آج جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈائن آؤٹ ہے اس کو فوری طور پہ آج اور کل کی ڈیٹ میں کھولا جائے. اس کے بعد گریجولی 2-4 دن یہ پھر دیکھ لیں کرونا کے سسٹم جو پرسنٹیج اس کی آ رہی ہے صوبے وائز شہر وائز, اس کے بعد پھر ڈائن ان کو بھی کھولا جائے. اور دوسری اس کرونا کرائسس میں جتنا ظلم اس انڈسٹری کے اوپر ہوا ہے اتنی لمبی تفصیل ہے کہ بہت ٹائم چاہیے اپنی تکلیف بیان کرتے ہوئے. ٹیک اوے ڈیلیوری کی پرمیشن شروع دن سے لاک ڈاؤن میں 24/7 تھی, لیکن پولیس نے اور سول ایڈمنسٹریشن نے ہم لوگوں کو جینے نہیں دیا. جو ملازمین ہیں آپ سوچیں, ٹیک اوے ڈیلیوری کچن تو وہی ہے, اسی میں بننا ہے. رائڈر نے جا کے ڈیلیوری دے کے آنی ہے. پولیس والے اگر لاک ڈاؤن کا ٹائمنگ 6 بجے تک تھا تو 7 بجے 6:30 پولیس آ کے کچن میں سے اسی شیف کو پکڑ کے بند کر دیا, جا کے آپ کام کر رہے ہیں. رائڈر پہ وہ لوگ جا کے ڈیلیوری دے دیا, پکڑ کے بند کر دیا. پھر ہماری ایسوسیشن نے اپنا کردار ادا کیا اور پرائیویٹ کیپیسٹی میں ایز ایسوسیشن ہم کیا کر سکتے, لمیٹیشنز ہماری, پھر بھی جتنا ریلیف ہو سکا وہ ہم نے دیا ان کو. تو یہ ایک ظلم ہے میں سمجھتا ہوں. ابھی میں اس میٹنگ سے پہلے آئی جی صاحب کے پاس سے میٹنگ کر کے آ رہا ہوں, بڑا اچھا ریسپانس دیا انہوں نے. ان سے میٹنگ تھی, انہوں نے اپنی انسٹرکشن دے دیا پورے پنجاب میں کہ جو 24/7 ڈیلیوری کی پرابلم آ رہی ہے ریسٹورنٹ کو, انہوں نے کہا پورے پنجاب میں سارے ڈی پی اوز کو, سارے ایس پی حضرات کو میرے سامنے بیٹھ کے اپنے سپورٹر کو انہوں نے آرڈر کیا کہ ان کو بتائیں کہ جو گورنمنٹ نے آرڈر کیے ہیں 24/7 ٹیک اوے ڈیلیوری کے ان کو تنگ نہ کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اچھا ایک کام ہے, اچھا عمل ہے حاجی صاحب کا. میں اس چینل کے توسط سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. سیدھا میں ادھر سے ادھر ہی آ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ریسٹورنٹ انڈسٹری ہے پاکستان گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ امیر لوگ ہوتے ہیں. یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. پاکستان میں 80% پلس غریب طبقے کے ریسٹورنٹس ہیں جس کی ہم آواز ہیں. پاکستان میں جو یہ ملازم طبقہ ہوتا ہے جس کی 17,500 روپے گورنمنٹ نے تنخواہ سیٹل کی ہوئی ہے, یہ وہی لوگ مالک بھی ہیں. یہ چھوٹے ریسٹورنٹس میں یہ مالک ہی شیف ہوتا ہے, مالک ہی کوک ہے, مالک ہی ویٹر ہے, مالک ہی ڈیلیوری دے کے آ رہا ہے, مالک ہی کاؤنٹر بنا ہوا ہے. وہ روزگار ان کا ختم کر دیا گورنمنٹ نے. یہ بہت بڑا ظلم ہے, ناانصافی ہے. اگر یہ آج رات کو یا کل تک کا ہم الٹیمیٹم دے رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو, اگر کل نے ڈائن آؤٹ ڈائن ان یا کوئی بھی یہ چیز نہ کھولی تو ہم اسی طرح کا بھرپور احتجاج کریں گے جو کووڈ 1 میں کووڈ 2 میں ہم کرتے رہے ہیں. صرف لاہور کی حد تک نہیں, پھر لاسٹ ٹائم ہم نے اسلام آباد ڈی چوک پہ جا کے پرامن احتجاج کیا تھا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. یہ کون سا کرونا ہے جو ان کی میں ان کو کچھ نہیں کہتا, پبلک ٹرانسپورٹ پہ کچھ نہیں کہتا, مارکیٹ پہ کچھ نہیں کہتا, ریسٹورنٹ میں آ کے وہ اپنی وبا پھیلا دیتا ہے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. آپ ظلم کی انتہا یہ دیکھیں,
انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ کھولی ہوئی ہے, چنچی رکشہ, چھوٹا رکشہ, چھوٹی منی وینس, اس میں 2 بندوں کی کیپیسٹی ہوتی ہے رکشے میں, 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چنچنگ میں 6 لوگ ہیں, وہ سڑک سے گزر رہے ہیں. اور اسی سڑک پہ جو سائڈ پاس ہے وہاں پہ دکانیں ہیں 10 بائی 20 فٹ کی, چھوٹے ریسٹورنٹس ہیں, ان کو بند کیا ہوا ہے. یہ لاجک سمجھ آنے والی بات ہے؟ سمجھ نہیں آ سکتی ہے یہ بات کہ جی پبلک ٹرانسپورٹ میں گھس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مارکیٹس میں رش پڑا ہوا ہے, ریسٹورنٹ جہاں پہ لوگ کھل کے بیٹھتے ہیں وہ بند کیا ہوا ہے. تو یا تو ان کے کوئی پرسرار مقاصد ہیں, یا انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ پاکستانی جو غریب عوام ہے, چونکہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی لیبر اورینٹڈ انڈسٹری ہے, اس کا بیڑا گر کرنا ہے, ان سے ظلم کرنا ہے, تو پھر یہ ان کے معاملات ہے. ہم یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ اس انڈسٹری کے ساتھ پاکستان کی شناخت ہے. پاکستان میں کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے کھانے پینے کے علاوہ. آپ کو خوشی ہو یا آپ کی ترقی ہو یا کسی بھی قسم کی آپ سیلیبریشن کرنا چاہتے ہیں, تو کھانا ہی واحد انٹرٹینمنٹ ہے پاکستان شہریوں کے پاس. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے وہ بھی حق چھین لیا ہمارے سے کہ ہم اپنی خوشی کو سیلیبریٹ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ انتہا کا ظلم ہے, انتہا کا ظلم ہے. اس ظلم کے بارے میں ہم پرزور احتجاج کر رہے ہیں, آج بھی, پہلے بھی کرتے رہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو نظر آئیں گے. گجرانوالہ میں ہماری ایسوسی ہے, گجرات میں, سائیوال میں, سیالکوٹ میں, رحیم جارہاں میں, ممبران میں, بہت زیادہ پورے پاکستان سے ہمارے نمائندے اور جو ہماری ایسوسی ایشن کے صدور ہیں, جس طرح چودھری گلشیر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادتی ہے. اوورسیز پاکستانی ان کے ہمیں فون آتے ہیں, مجھے ڈائریکٹ فون آتے ہیں, وہ لوگ آنکھوں سے خون والے آنسو ہوتے ہیں. رحیم جارہاں میں ایک ریسٹورنٹ مالک کا مجھے فون آیا کہ میں نے لاسٹ جنوری میں لنڈن سے آ کے 12 کروڑ روپے لگا کے ایک ہوٹل کے اندر 4 ریسٹورنٹ میں نے بنائے. کہتا ہے جب یہ اوپننگ ہونے تھی کرونا آ گیا, اب تک کہتا ہے جی وہ چوہے کھا گیا, میرا فرنیچر بند ہو گیا ہے, اس کو کوئی ریلیف نہیں ملا. تو وہ کہہ رہا جی میری توبہ ہے, میں پاکستان آن کے بہت بڑی میں نے غلطی کی ہے, تو اب میرا اونے پونے یہ سامان بھی کھوا دے تاکہ میں واپس جا سکوں. اب یہ بتائیں گے یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے. صرف گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ احساس کرے. احساس پروگرام سے تو یہ احساس نظر نہیں ہمیں آیا. ہماری ریکویسٹ ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب سے, جو مدینہ کی ریاست کی بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں, اور اس سلسلے میں انہوں نے پیکیجز بھی دیے ہیں, لیکن ہمیں نظر نہیں آیا. ہماری ایسوسیشن کا سب سے بڑا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جتنی جلدی ہو سکے گا, جتنا زور لگا سکیں گے, ہم نے اس سیکٹر کو انڈسٹری کا درجہ دلوا کے رہنا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح پاکستان میں باقی ٹیکسٹائل, اسپننگ اور اسٹیل ڈفرنٹ انڈسٹریز کہلاتی ہیں جو ڈکلیئرڈ انڈسٹریز ہیں بائی دی گورنمنٹ آف پاکستان, اس میں جب ریسٹورنٹ کا انڈسٹری میں آ جائے گا تو اس کے لیے جو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ملنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارا سب سے بڑا جو پلان ہے, جو مشن ہے, کہ ہم نے اس سیکٹر کو انڈسٹری کا درجہ دلوا کے رہنا ہے. تو باقی آپ لوگوں سے کوئی سوال جو ہے تو مجھے بتا دیں. میں تو اپنی تکلیف سے بولتا جاؤں گا تو رات ہو جائے گی. یہاں پہ اتنی تکلیف ہے کہ لفظ کم پڑ جاتے ہیں. سلمان غوری صاحب کیٹرنگ سے چونکہ ہے, باقی بھائیوں کو میں نے نمائندگی بتا دی آپ کو, تو تھوڑا سا ان سے یہ بھی بتانا چاہیں گے کیٹرنگ کے حوالے سے. پچھلے سال کووڈ میں بڑی قربانیاں دی ہم لوگوں نے, ملازمین کو رکھا اپنے پاس اور ان کو تنخواہیں دیتے رہے. لیکن اس سال حالات یہ ہیں کہ میں نے 40 لوگوں کو نکالا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں رکھ لیں, آدھی تنخواہ پہ رکھ لیں. ہم تنخواہیں نہیں دے پا رہے, ہمارے ذاتی خرچے نہیں نکل پا رہے, کرائے. میں ریسٹورنٹ بھی چلا رہا ہوں. عامر صاحب کو پتہ ہے کہ عید سے 2 دن پہلے ظلم ہوا کہ ہمارا ریسٹورنٹ سیل کیا گیا. اور ریسٹورنٹ سیل کیوں کیا ہے کہ صرف گاڑیاں کھڑی ہیں اور ٹیک اوے کر رہی ہیں. بھائی گاڑی کھڑی ہوئی ہے, انتظار کرے گی, کھانا پکے گا لے کے جائے گی, کہ جادو کی چھڑی کھانا پکا کے لے جائیں گے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ریسٹورنٹ کو ہم نے پیسے دے کے کھلوایا ہے. یہ عامر صاحب کو پتہ ہے اس بات کا. ظلم کی انتہا, ایک تو ویسے مر رہے ہیں, اوپر سے آپ کو رشوت دے کے ہم کھلوائیں. یہ کیسے احساس ہے یار؟ ہماری پرائم منسٹر سے گزارش ہے, اپیل ہے کہ خدا را ریسٹورنٹ انڈسٹری اور کیٹرنگ انڈسٹری آپ کا بیک بون ہے. یہاں سے بہت بڑا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں آپ. لاکھوں لوگ اس سے وابستہ ہیں. اللہ کا واسطہ ہے ان کو مرنے سے بچائیں. آپ سے ریکویسٹ ہے اس انڈسٹری پہ, اس کے انڈسٹری کا خیال کریں. عامر صاحب نے کہا کہ ہر جگہ کھانا پینا ہمارے پاس صرف یہی ہے, اگر کوئی کھلا دو پلا دو, نہ سپورٹس ہے نہ کوئی, اور پاکستان میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ چند خوشیاں ہیں, ہمیں جینے دیں, ہمارے ورکرز کو جینے دیں, غریب کو جینے دیں. مین ایک غریب بیچارہ مر گیا ہے. شیف جس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے تھی وہ 5000 تنخواہ پہ کام کرنے کو تیار ہے, اس کو نوکری نہیں مل رہی. اس سے زیادہ اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے گورنمنٹ سے اپیل ہے ہمارا کاروبار فل فور کھولے, نہیں تو ہم احتجاج پہ آئیں گے. تھینک یو. میں آپ سے تھوڑا سا ایسی بات آ جائے.
اچھا، جس طرح میں نے شروع میں آپ بھائیوں کا شکریہ ادا کیا ہمیشہ کی طرح، تو میرے آپ بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہی آواز ہیں، آپ کی توسط سے، آپ کے پروگرام سے، آپ کے چینل سے گورنمنٹ کے ایوانوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے شاید کان بند ہیں، وہ آپ لوگ کھول سکتے ہیں. ہم آپ کے پاس فریاد لا کے اپنی آواز بڑھا سکتے ہیں. ہماری آواز میں آپ شامل ہوئیں گے تو ان تک آوازیں جائیں گی. ورنہ یہ مہذب قوموں کا نہیں عمل ہوتا کہ ہر بات پہ ہم سڑکوں پہ چلے جائیں. ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن یہ گورنمنٹ مجبور کرتی ہے ہمیں کہ جب یہ ہمارے جائز مطالبہ نہیں مانتی، جائز حقوق نہیں دیتی، تو مجبوراً ہمیں جو ہمارے غریب غربا جو ملازمین ہیں جن کا معاشی قتل ہو چکا ہے، بلکہ فزیکلی خودکشی کر چکے ہیں کچھ لوگ، ان کے لیے ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے. تو یہ ایک ظلم ہے. میں سمجھتا ہوں اس ظلم کی انتہا کو اب ختم ہونا چاہیے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کرونا صرف پاکستان میں ریسٹورنٹ انڈسٹری کے لیے بن کر آیا ہے کہ جب کرونا جب مارچ 2020 میں کرونا پہلی دفعہ نمودار ہوا، سب کچھ بعد میں بند ہوا، ریسٹورنٹ پہلے بند ہو گئے. جب یہ کرونا ویو 1 ختم ہوئی، سارا کچھ کھول دیا، پورا پاکستان کھول دیا، ریسٹورنٹ پھر بعد میں کھولے گئے. کووڈ 2 میں بھی یہی پرابلم ہے، کووڈ 3 میں بھی یہی پرابلم ہے. تو یہ ظلم کی انتہا کے لیول سے آگے بات چلی گئی ہے. یہ اب ہم نہیں ہونے دیں گے. اور آخر میں بڑے دل اور تکلیف کے ساتھ پیلسٹینز کی بات کرتا ہوں کہ جو وہ لوگ ظلم تکلیف برداشت کر رہے ہیں، ہم ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانیز، ہم سب کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور ہم لوگ چونکہ پاکستان میں بیٹھ کے فزیکلی کچھ کر نہیں سکتے، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی آواز بلند کریں، اپنے مجمع کریں، اس طرح کے اکٹھے ہوئیں، اپنی آواز کو بڑھائیں، انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچائیں. اور جو لوگ وہاں پہ تکلیف میں ذبح ہو رہے ہیں، جن کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، شہید ہو رہے ہیں، وہاں تک ہماری اجتماعی جو ایفرٹس ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، آپ کے چینل کے ذریعے وہاں پہنچے، تو اس سے کچھ نہ کچھ تو ان کو آسرا ہوگا. تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ صرف بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں، ان کو میری طرف سے ایک انسٹرکشنز ہے، ایک ایڈوائز ہے، ایک پیار والی نصیحت ہے کہ یار باتیں کم کریں، پریکٹیکل کام کر کے دکھائیں. آپ لوگوں کے ساتھ نکلیں، آواز بنے. اس طرح ہی آوازیں بڑی سے بڑی بن کے قافلے بن جاتے ہیں تو لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں. وہ بھی مسلمان ہیں. فلسطین کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں. جتنی ہماری سب کی کیپیسٹی ہے ماشاءاللہ، ہم اس کیپیسٹی میں ان کی آواز بنے ہوئے ہیں. اور جب تک یہ اسرائیل کا ظلم ختم نہیں ہو جائے گا، ہم ان کی آواز بنتے رہیں گے.